يا مرحبا زين الشهور. عید الفطر. عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ فطر کا کیا مطلب؟ افطار کرنا. یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے. یعنی پہلا کام کیا ہے؟ تکبیر بلند کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ خود گھر میں پڑھیے، اوروں کو پڑھوائیے. اگر پڑھوانا مشکل ہو تو آپ تکبیرات کی CD لگا دیجئے تاکہ گھر میں تکبیر بلند ہوتی رہے. اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی خاص طور پر بتائیے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے. دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ صدقہ فطر ہے، جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، سب کے لیے ہے. نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا. یعنی صاحب خانہ جو ہے وہ دے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ گولڈ کی ہو، تو پھر ویسے بھی سب کے اوپر ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے. یہ ہے اس کا مقصد کہ سارا رمضان ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے یا کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہے تو اس صدقے کے ذریعے اس کا ازالہ ہو جائے. ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ انسان کی برائیوں کو دور کرتا ہے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. یعنی اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری، بلکہ ابھی سے اگر آپ لوگ تیاری شروع کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم بالکل لاسٹ مومنٹ پہ چھوڑتے ہیں. پھر عید پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی مل جائے تو گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے چاہے کوئی مستحق ہے یا نہیں بس دینے کی کرتے ہیں تاکہ نماز سے پہلے ادا ہو جائے. عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے. نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجوریں کھانا مسنون ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے. عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں، یعنی جب آپ عیدگاہ جائیں گے تو نفل نہیں پڑھیں گے. نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے. ام عطیہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عین جہاں مصلی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، تھوڑا پیچھے ہٹ کر انسان بیٹھ جائے، تسبیح کرے اور خاص طور پر دعا میں شریک ہو، کیونکہ دعا میں شریک ہونے کے لیے کہا گیا. نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے. کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم. يا مرحبا زين الشهور.